پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندر میں مچھلی وچھلی، جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. درندے کا حساب، چرندے کا حساب، پرندے کا حساب. اللہ یہاں تک حساب لے گا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا، تو بھی مار لے. قیامت میں اللہ جانوروں کا حساب لے گا، لیکن جانوروں کے حساب لینے کے بعد اللہ کہے گا نو جنت نو جہنم، سب مٹی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھو، یہ بالکل اٹل قاعدہ ہے کہ جانور کوئی بھی جنت والا بھی نہیں، جہنم والا بھی نہیں. اللہ سب جانور کو کیا بنا دے گا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کیا؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ اعلان کرے گا کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ. دنیا کے سارے درندے چرندے پرندے، بولو سب کیا بن جائیں گے؟ جوڑ. اب سننا کٹھور والوں، بالکل کان کھول کر سننا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ مگر 10 بس میں یہ بات آخری بات میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا. 10 جانور جنت میں جانے والے. بولو کہ سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو نا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ سارے درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں مگرمچھ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا سب بھلے مٹی بن جاوے، اونلی 10. بولو کتنے؟ اونلی 10. 10 کہاں پہ جائیں گے؟ معلوم ہے کون سے 10 جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، سب کو 1-2 معلوم ہوگا، میرے کو بھی معلوم ہے 1-2 معلوم ہوگا، لیکن 10 بتائیں گے. 10 بولو کتنے جانور جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ بتائے گی قاتل کا پتہ، یہ بتائے گی قاتل کا، جس گائے کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ گائے ہے جو بتائے گی قاتل کا پتہ، اللہ نے کہا میرے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میرا موسیٰ جنت میں جائے گا. جس گائے کی طرف اشارہ کیا وہ گائے بھی جنت میں چلی جائے گی. بولو نمبر 1 وہ گائے جس کی طرف کس نے اشارہ کیا. ارے میں 10 جانور بتاؤں گا، 10 کے 10 جانور یا تو کسی نبی کا اشارہ مل گیا، کسی نبی کی محبت مل گئی، یا کسی ولی کی فرما برداری مل گئی، اللہ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا. تو نمبر 1 حضرت موسیٰ نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے کہا میرا محبوب تو نے اشارہ کیا، تو جنتی. یہ گائے بھی زور سے گائے بھی، یہ کون سا جانور ہوا؟ پہلا گائے. اور اس کا ذکر قرآن میں، بولو یہ گائے کا ذکر اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ گائے کا ذکر. بولو نمبر 1 کون جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر لیا، اللہ نے کہا محبوب تو محبوب ہے تو وہ گائے بھی محبوب ہو گئی. اچھا نمبر 2 الحوت یعنی مچھلی. ایک مچھلی جنت میں جائے گی. کون سی مچھلی؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. ارے بولو گئے تھے نا؟ محرم میں آپ نے سنا ہوگا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس کے بعد میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یونس، میرا نبی یونس تو جنت میں جائے گا. جس مچھلی نے تجھے 40 دن سہارا دیا وہ مچھلی بھی تیرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. مچھلی نے نبی کا دامن تھاما، اللہ نے مچھلی کو بھی جنتی بنا دیا. اور اس مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. ارے بولو وہ مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اگر ایک گائے نے حضرت موسیٰ کا دامن تھاما وہ جنت میں چلی گئی. ارے مچھلی نے حضرت یونس کا دامن تھاما وہ بھی نہیں. آواز سے بولے وہ بھی. کتنے ہو گئے 2. نمبر 3 الکبش کے معنی آتے وہ دمبا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، چھری کس سے چلانے والے؟ حضرت اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. آسمان سے جو جانور آیا حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، وہ دمبے کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے دمبا، اللہ نے کہا اے دمبا تو میرے نبی اسماعیل کی جان کی حفاظت کے واسطے تو نے اپنی جان دے دی. اسماعیل جنت میں جائے گا، اے دمبا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں وہ دمبے کا ذکر آیا. ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
अरे गाय भी जन्नत में जावे, मछली भी जन्नत में जावे, दुम्बा भी। नहीं आपकी आवाज नहीं आती, मैं बंद कर दूं। दुम्बा भी कितने हो गए? नंबर 4 इज्ल, इज्ल, इज्ल बछड़ा। उर्दू में क्या बोलते? बछड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमानों की खिदमत में पेश किया। बोलो मेहमानों ने नहीं लिया, मेहमानों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो मेहमान नहीं थे, वो फरिश्ते थे, और फरिश्ते खाते पीते। मेहमानों ने कहा नहीं हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम ने टच किया, बछड़े को टच किया। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ने टच किया है, वो भी जन्नत में जाएगा, बछड़ा तू भी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ने वो बछड़े का भी जिक्र किया कुरान में, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फराग़ इला अगली वजाअ बिइजलिन समीन। कितने हो गए? नंबर 5। आपको ताज्जुब होगा, एक चूटी जन्नत में जाएगी। क्या बोलते गुजराती में चूटी को? कीड़ी, कीड़ी, काली काली कीड़ी। वो जन्नत, क्यों जन्नत में जाएगी? वो कीड़ी ऐसे रास्ते पे चल रही थी, बोलो रास्ते पे, और बहुत सारी चिड़िया चले। एक कीड़ी तो होती नहीं, बहुत सारी चिड़िया चल रही थी। इतने में हजरत सुलेमान आए, घोड़े पे आए, घोड़े पे धड़ाधड़ घोड़े पे आए। वो चूटी कीड़ी थी ना, उसने सब कीड़ी को कहा और सुलेमान आ रहे, सुलेमान आ रहे, उनके घोड़े हमको दबा के मार डालेंगे, अपने अपने बिल में चले जाओ, अपने बिल में चले जाओ। सारे बिल में चले गए। अल्लाह ने वो चूटी के बारे में कहा ये जो काली कीड़ी है ना, अल्लाह ने कहा इस कीड़ी ने मेरे नबी का नाम अपनी जुबान पर लिया, इस कीड़ी को भी हमने जन्नत नसीब कर दिया। कितने हो गए? ये कीड़ी कहां जाएगी? बोलो ना, ये चूटी कहां जाएगी? अल्लाह ने उसका जिक्र किया, अल्लाह ने चूटी का जिक्र कुरान करीम में किया। अल्लाह ने फरमाया क़ालत नमला या अय्युहन्नम उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु। अल्लाह ने कहा छोटी सी चूटी ने मेरे नबी का नाम सुलेमान का नाम ले लिया, सुलेमान जन्नत में जाएगा, ये कीड़ी भी जन्नत में चली जाएगी। कितने हो गए? नंबर 6 एक परिंदा भी जन्नत में जाएगा। तो परिंदा कैसा हो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसका नाम है हुद हुद। क्या नाम है? हुद हुद। कुरान में बोलो ना किसमें? ये छठा परिंदा, ये भी कहां जाएगा? क्यों जन्नत में जाएगा मालूम? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हुदहुद नहीं है। हज़रत सुलेमान गुस्से हो गए, अरे वो परिंदा कहाँ है? वेयर इज हुदहुद? अरे वो हुदहुद कहाँ है? तो किसी ने कहा मालूम नहीं, बगैर बोले चला गया। हज़रत सुलेमान ने कहा आने दे हुदहुद को, आने दे, आज तो मार डालूंगा। मेरे पूछे बगैर चला कैसा गया? इसका हज़रत सुलेमान तो जानवरों पर भी हुकूमत करते रहे, चला कैसा गया? हुदहुद आया, हज़रत सुलेमान ने कहा जल्दी बता कहाँ गया था, नहीं तो अभी मार डालूंगा। कहा आपकी फैमिली की खबर लेने गया था। आपकी होने वाली जो बीवी है ना, सुन, आपकी होने वाली जो बीवी है ना बिल्किस, उस हज़रत सुलेमान ने कहा अच्छा माई फैमिली, कोई बात नहीं। अल्लाह ने कहा है परिंदा तूने नबी की फैमिली की रखवाली की, ये नबी जन्नत में जाएगा, उसकी फैमिली जाएगी, तू भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में जिक्र है परिंदे का, पूछो उलमा को कुरान करीम में वतफक़द अत-तय्र फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल ग़ाइबीन। कितने हो गए? अब आपको ताज्जुब होगा। नंबर 7 हजरत उज़ैर, नाम सुना है? एक नबी गुजरे, बोलो कौन? हजरत। उनका गधा जन्नत में जाएगा, उनका डोंकी, उनका गधा कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा मालूम? जन्नत में क्यों जाएगा? हजरत उज़ैर एक मतलब ऐसा रास्ते से चल रहे थे। हाँ सुनना, कौन? हजरत उज़ैर चल रहे थे और कहा अल्लाह तू मार डालेगा, हम कब्र में चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अल्लाह फिर तू वापस कैसे जिंदा करेगा? हजरत उज़ैर को क्वेश्चन हुआ अल्लाह तू वापस कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा मेरा नबी हो तो ऐसा पूछता है। कहा अल्लाह मेरे को इत्मीनान हो जावे नहीं, इसलिए पूछता हूँ कि तू मारने के बाद जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने मौत दे दी। किनको? हजरत उज़ैर को। 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा किया। कितने? और 100 साल के बाद जब हजरत उज़ैर उठे ना, आंखों को मलते, अल्लाह ने कहा कितना सोए ओ मेरे नबी उज़ैर, कितना सोए? कहा अल्लाह ऐसा लगता 12 घंटा के 24 घंटा सोया। अल्लाह ने कहा 12 घंटा 24 घंटा नहीं, 100 साल के बाद आए हो, जाओ मार्केट में जाके देखो, करेंसी बदल गई, पूरी मार्केट बदल गई, जाओ। हजरत उज़ैर बाहर गए, अल्लाह 100 साल के बाद में उठा,
वापस आए, देखा उनका गधा तो वैसे, कहा अल्लाह ये गधा तो वैसा ही है। अल्लाह ने कहा यही कुदरत है, जिसको चाहा मौत के घाट उतारा, जिसको चाहा जिंदा रखा। अल्लाह ने कहा ये गधा रखवाली करता था कि तेरे ऊपर मक्खी आकर न बैठे। जिस गधे ने तेरी रखवाली की उज़ैर, जब तू जन्नत में जाएगा तेरा गधा भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में वो गधे का जिक्र भी आया, हजरत उज़ैर के गधे का जिक्र आया। अल्लाह ने तीसरे पारे में फरमाया वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजालक आयतन लिन्नास। कितने हो गए? नंबर 8, अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। आपको मालूम है अस्हाबे कहफ कुछ जवान थे जिन्होंने परचम उठाया ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा, परचम उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोगों ने मारना शुरू किया, वो सब के सब जवान घार में छुप गए। अल्लाह ने बाहर कुत्ते को बिठा दिया जो उनकी रखवाली करता था। जब सारे जवान बाहर आए, अल्लाह ने कह दिया तुम तो जन्नत में जाओगे मेरे कलमा पढ़ने वालों, लेकिन ये कुत्ता जो तुम्हारी रखवाली करता था वो भी जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ने वो कुत्ते का जिक्र किया वकल्बुहुम बासितुल ज़िवाई बिलवसीद। कितने हो गए? नंबर 9, एक उटनी जन्नत में जाएगी। कौन सी उटनी मालूम? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उटनी। कौन से नबी? एक नबी गुजरे, बोलो कौन? हजरत सालेह, उनकी उटनी। उन्होंने जब दावत दी आओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उन्होंने दावत दी तो सब ने कहा आप नबी हो? हजरत सालेह ने कहा हाँ मैं नबी हूं। तो कहा कुछ बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि हमको पता चले कि आप नबी है। हजरत सालेह ने कहा देखो पत्थर। सबने देखा हाँ पत्थर है, क्या करे? हजरत सालेह ने यूं इशारा किया, यूं पत्थर फटा, उसमें से उठनी निकल के आई। ये वो उठनी है जिसकी ना कोई माँ है ना कोई बाप है। किसके इशारे पर आई है? अल्लाह ने कहा ये उठनी इतनी प्यारी है, मेरे नबी हजरत सालेह के इशारे पर आई है। हजरत सालेह जन्नत में जाएगा, ये उठनी भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने उठनी का जिक्र किया, पढ़ो तीसरे पारे में, अम्मा पारे में अल्लाह ने जिक्र किया फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह। बोलो बोलो फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह व सुक़याहा। कितने जानवर हो गए जन्नत में जाने वाले? आखिरी जानवर जो हमको रुला देता है हमारे नबी की उठनी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हमारे नबी की उठनी थी। हमारे नबी मोहब्बत से कहते थे ये उठनी मेरे साथ जन्नत में आने वाली है। उठनी का नाम क्या था? एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम अजबा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम कसवा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम शाहबा था। लेकिन मेरे प्यारो ये रबीउल अव्वल आ रहा है, कौन सा महीना? जब हमारे नबी पर्दा फरमा गए, विसाल मुबारक हो गया, सारे सहाबा रो रहे थे। हजरत अनस 20 साल के थे। कितने साल के? हजरत अनस कहते मैं ऐसे बाहर निकला ना तो मैंने देखा उठनी भी रो रही है। ये उठनी बैठी है, मोटे मोटे आंसू से रो रही है। हजरत अनस कहते मेरे को बहुत गम आया, ये जानवर भी रो रहा, हाँ ये मूंगा जानवर भी रो रहा। हजरत अनस गए, चारा लेकर आए। उठनी ने चारा, पानी लेकर आए, उठनी ने पानी। एक छोड़ वालों 2 दिन तक उठनी ने खाया नहीं, पानी पिया। हजरत अनस कहते मैं 2 दिन तक खिलाने की कोशिश किया मगर नहीं, बहुत मोहब्बत करती थी नबी से। हम क्या मोहब्बत करें, वो मोहब्बत करती थी नबी से। हजरत अनस कहते 2 दिन के बाद मैंने देखा कि उठनी खड़ी हुई। हजरत अनस कहते अल्लाह की कसम ऐसा खुशी हुआ जैसा कोई मेरा फैमिली वाला उठ गया। हजरत अनस कहते मैं इतना खुश हुआ मैं जल्दी से उठनी को जाके पकड़ लिया। उठनी खड़ी हो गई, मैं समझ गया ये उठनी को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, ये तो मेरे नबी की उठनी है। हजरत अनस कहते उठनी ने यूं चेहरा किया और मेरे से पलट गई और गई। हजरत अनस कहते मैं भी पीछे गया, अरे वो उठनी तो हजरत फातिमा के दरवाजे पर गई। अरे बोलो किसके दरवाजे पर? और अपना सर मारने लगी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, अपने अब्बा की उठनी को देखा। हजरत फातिमा बहुत रोई, उठनी के ऊपर हाथ रखा, मेरे अब्बा की उठनी है, मेरे अब्बा की उठनी है। अरे उठनी धड़ाम से गिरी और फातिमा के कदमों पे गिरकर उठनी ने अपनी जान दे दी। मेरे दोस्तों वो कहकर चली गई, उन्हीं की मोहब्बत में जिए थे, उन्हीं की बेटी के कदमों में जान लेके जा रहे। मेरे दोस्तों कितने जानवर हो गए। और आपको मालूम है हमारे नबी ने इस उठनी की तरफ इशारा करके कहा था जब मैं जन्नत में जाऊंगा ये उठनी पर बैठूंगा
اور میرے اٹھنے کی رسی میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ 10۔ اب کٹھور والوں اب برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا۔ اگر اللہ نہ کرے یہ 10 جانور تو قسم اللہ کی کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ نے کہا جا جہنم میں جا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہ کرے، بولو آمین، لیکن اگر اللہ بولے جا جہنم میں جا، تو حضرت عزیر کا گدھا آئے گا ہمارے سامنے، بولے گا میں گدھا، بولے گا میں گدھا۔ تو کسی کو پاگل سمجھتا تھا تو تو بولتا تھا کہ تو گدھا ہے، گدھا تو خود نکلا کہ گدھا تو جنت میں چلا اور مصطفیٰ کا نام لینے والا جہنم میں چلا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلا۔ اچھا چلو گدھے کو چھوڑو، اصحاب کہف کا کتا آئے گا، ہم کو کیا بولے گا؟ میں کیا تھا؟ بولو نا کیا تھا؟ کتا تھا۔ تو کسی دشمن کو گالی دیتا تھا تو بولتا تھا تو کتا ہے، تو وہ کتا تو جنت میں چلا، کتا تو نکلا جو جہنم میں چلا، کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں چلا۔ اے میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں نا وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، کہ وہ تو مصطفیٰ کا دامن، کسی نبی کا دامن تھاما تو جنت میں چلا گیا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن توڑا تو ہم جہنم میں چلے گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شاکر کے نکاح کی ایک بات کہوں گا کہ میرے پیاروں شاکر کا نکاح ہوگا، بولو انشاءاللہ ہوگا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کٹھور میں اتنا جلدی جلدی جو میں آ گیا نا وہ اسی شاکر کی برکت سے میں یہاں پر آ گیا۔ لیکن میرے پیاروں میں شاکر کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور جتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی کہوں گا، ایک کام شادی میں کرو گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا، شادی میں مصطفیٰ کا۔ ایک بات یاد رکھو، کون سی شادی میں برکت؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہونے والا، اللہ کے رسول رو رہے، میری بیٹی اکیلی بیٹی شادی ہونے والی، میری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی کس کو معلوم تیری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کر لے، تو نہیں قیامت تک آنے والا ہر باپ یہ کام کر لے وے۔ ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی وہ جوڑا دنیا میں بھی سلامت ہوگا، جنت میں بھی سلامت ہوگا، وہ جوڑا رحمت والا ہوگا۔ کون کون تیار ہے بھائی شادی میں ایک کام کرنے کا؟ شاکر تو کرے گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنا کام کرنے کا؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، تم کو نہیں کرنے کا یہ شادی؟ بھائی اپنے گھر میں شادی ہوگی تو یہ کام کرنے کا رحمت، بولو کیا ملی؟ یہ علماء سے پوچھو، اگر وہ کام کرو گے جو کام میں بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، ہمارے نبی نے بتایا، شادی میں ایک کام کر لے اللہ میاں بیوی میں رحمت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، راضی بھی ہوگا اور جوڑے کو سلامت رکھے گا۔ طلاق والی بات نہیں آئے گی، ڈیورس والی بات۔ ایک کام کرنے کا تیار ہو تو میں بولوں؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے؟ شبیر کرے گا؟ تو کب شادی نہیں کرتے؟ میرے کو ایک دن ملا، میں نے اس کو پوچھا تیری شادی تھا، میرے کو بولتا نہیں ہوا، میں نے کہا کرنا بھی مت، تو میرا منہ دیکھتا ہے کیوں قاضی صاحب نہیں کرنے کا؟ میں نے کہا جتنے پیسے بچے میرے کو دے دیتا۔ کٹھور کا ہے، کٹھور کا عثمان نانا سب ایسے۔ بھائی بولو نا بھائی ایک کام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ شادی دیکھو میرے جملے سنو، شادی میں رحمت، شادی میں برکت، شادی میں مغفرت، شادی میں اللہ کی رضامندی، جوڑے میں سلامتی، طلاق نہیں، ڈیورس نہیں، اونلی ون تھنگ۔ اگر ایک کام ہم کریں گے ہماری شادی میں ساری نعمت ملے گی۔ اور میں نہیں بولتا ہوں، ہمارے نبی بولتے ہیں، اور نبی زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے کیا کام کرنے کا۔ یہ علماء کرام گواہ ہے، میں سب کو لے کر ساتھ میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کرنے کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی شادی میں برکت ہوگی، شادی میں رحمت ہوگی، شادی میں مغفرت ہوگی، شادی میں اللہ راضی ہوگا، شادی میں جوڑا سلامت ہوگا، طلاق اور ڈیورس کی بات نہیں آئے گی۔ ایک کام کرنا، ایسرہ مغنى، شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوگا، برکت زیادہ۔ روپیہ پیسہ کم، برکت زیادہ، روپیہ پیسہ زیادہ،
برکت بہت آسان ہے بھائی. شادی میں ہم لوگ تو شادی میں کیا ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں, ڈھول باجا گانا ناچنے والا اور مہندی چوپڑنے کا اور اس کی بھی رسموں کی رسمیں کرنے کا. بھائی مہندی لگانا سنت ہے لیکن اس سنت کو سنت طریقے پر کرو نا. اس کی فارمیلٹی کرنے کا, ناچنے والے کو بلانے کا, گانے والے کو بلانے کا, بینڈ باجے بجانے کا. ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قاری اسماعیل کہاں بیٹھے, قاری اسماعیل صاحب, قاری اسماعیل, میں صحیح میں قسم کھا کر کہتا ہوں, ایک شادی میں ہمارے یہاں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اللہ کی قسم کتنی بیواؤں کا گھر بس جاتا, کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے بے آسرا کو آسرا مل جاتا, کتنے بے سہارا کو سہارا مل جاتا. ارے کسی یتیم لڑکی کا بیڑا پار کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا یتیم کا پالنے والا, نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے, ایسے جیسے دو انگلی قریب ہے ویسے یتیم کا پالنے والا اور میں ایسے قریب ہوں گے. لیکن میرے دوستوں اپنے تو جماعت میں جاتا ہے, جماعت میں چلے پہ چلا, چلے پہ چلا, اور میرے جیسا لمبا لمبا بیان کرتا ہے. ارے مدرسے میں بڑی بڑی کتاب پڑھاتا ہے, ارے خانقاہ میں لمبی لمبی تسبیح پڑھتا ہے, اور شادی میں دیکھو تو دھوم باجے دعوت ناچنا گانا چلانا بلانا. اس کو بولے ایسا کو ایسا کرتا, نہیں کرے تو اپنی ناک کٹ جاوے کٹور میں. تو ناک اتنی لمبی کا کو رکھا کے ناک کٹ جاوے کم بخت. یا نبی کی شریعت کو توڑا, وہ شرم نہیں آئی؟ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہو تو چھوڑ دو, ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آج سے شاکر تو ارادہ کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی ارادہ کرو گے سادگی کے ساتھ. سادگی, شادی میں ریالٹی رکھو, فارمیلٹی. اور شاکر ایک بات بولتا ہوں, یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں, کہ تم کتنا بھی شادی میں ڈھونگ ڈھانگ کرو کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا. کرے گا؟ اگر کوئی ہوئے نا کروڑ پتی, پورے کٹھور کو 16 بریانی, شبیر بھی خوش, ریٹ بڑھ گیا, اتنی ایڈورٹائز کر رہا ہوں. کوئی ہوئے بولے پورے کٹھور کو 16 بریانی آئس کریم, میں قسم کھا کے بولتا ہوں جب سب لوگ کھا کے جاوے نا, وہ کیا بولے گا, تیل بہت ڈالا تھا کھانے میں. دوسرا کیا بولے, مطلب اپنے پلیٹ میں تو کھڑی ہڈی کی ہڈی ہے, گوشت تو دکھا نہیں, گوشت کھا کے نہیں. اور تیسرا کہے گا ایک تو اپنے کو ڈائبٹیز نے 16 اتنا میٹھا بنا کے دیا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ڈائبٹیز والا آدمی ہے. صحیح میں صحیح میں سب کو خوش کرنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. رب کو خوش کر, آٹومیٹک سب خوش. میں ایک بات بتاؤں تاکہ اس لیے میں نے آج بہت ٹینشن آپ کو دیا, اس لیے ہنستے ہنستے ایک بات بتاؤں. ایک باپ اور بیٹا گھوڑے پہ, کس پہ, گھوڑا بیچارہ دبلا پتلا, دونوں کس پہ, گھوڑے پہ. باپ یہ بیٹھا ہے, بیٹا پیچھے بیٹھا ہے, سارا گھوڑے چل رہے. اتنے میں گاؤں کے پاس سے کہا اللہ کتنا بے شرم, ایک سواری دو سوار. بھائی گھوڑا ایک ہی ہے, یہ کم وقت دو موٹے موٹے ہٹے کٹے بیٹھے. تو باپ نے سنا, بیٹے کو کہا اتر جا اتر جا. بیٹا بیچارہ, اب کون بیٹھا ہے گھوڑے پہ, باپ اکیلا بیٹھا ہے. بیٹا بیچارہ چل رہا ہے. دوسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت باپ بے شرم, بڑا باپ ہو کے نہیں بیٹھا ہے بیچارہ, بیٹا کب سے چلتا ہے, اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہوں گے. تو باپ اتر گیا, بیٹے کو کہا تو کون بیٹھ گیا. تیسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت بڈھے باپ کو چلاتا ہے اور بیٹا آرام سے بیٹھا ہے. بیٹا بھی کیا ہو گیا, اتر گیا. کہا بیٹھنے کا نہیں, گاؤں والے بہت برائی کرتے. چوتھے گاؤں میں گئے تو گھوڑا اکیلا چل رہا ہے, باپ بیٹا سب نے گئے 2 پاؤلی آئے, 2 پاؤلی آئے. گھوڑا ہوتے ہوئے بھی چل رہے, کیسے پاؤلی دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے بولتے ایک کام کرے, ایک ہی چیز باقی رہے, گھوڑے کو اپنے اوپر بٹھا کے چلے. کچھ بھی کرو لوگ تمہاری برائی کریں گے. 16 بناؤ, بریانی بناؤ, پورے گاؤں کو کھلاؤ. اس لیے میں تو شارٹ لفظ میں کہوں گا, فارمیلٹی چھوڑو, ریالٹی پہ آؤ. اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے سکھی بنا دے گا, اللہ ہمارے بیٹے کو سکھی بنا دے گا. اور میں شاکر کو اور آپ کو ایک بات کہوں گا, جس کی شادی ہو جاتی نا اس کا 50% ایمان پورا ہے نا. اب کتنا باقی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت نمازی بن جا, اللہ 100% ایمان والا بنا دے گا. پڑھیں گے بھائی, بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا, بولو بولو بولو. ربیع الاول ہمارے نبی کا آنا جانا, پورا مجمع ارادہ کرے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے. بخاری ہے نا, بخاری حدیث کی کتاب ہے نا بخاری, اس میں ایک بات بتاؤں. ایک گاؤں کے آدمی ہے, بولو کہاں کیا ہے. اس زمانے میں گاؤں یعنی بالکل ایک دم الڑ دیہاتی. وہ صحابی کا نام ہے زمام. زمام کیا نام ہے,
وہ آنے والے جو گاؤں کے تھے نا، ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا؟ اسلام کیا ہے؟ کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا پھر ہمارے نبی نے کہا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نماز، فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا، ہمارے نبی نے اور بتایا نماز کتنی بتائی؟ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے نبی کو 5 نماز اور کچھ پڑھنے کا ہے، اور کچھ پڑھنے کا ہے نماز. ہمارے نبی نے کہا نہیں، فرض تو 5 ہی ہے، باقی نفل تیرے کو پڑھنے کا ہے تو پڑھتے رہنا. بھائی 2 رکعت صلاۃ التوبہ نے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نے، 2 رکعت صلاۃ الشکر. ہاں، باقی جو تیرے کو پڑھنا ہے پڑھتے رہنا، وہ نفل ہے. نفل فرض کتنا؟ وہ صحابی بھی گاؤں کے تھے، جب جاننے لگے نا کیا کہنے لگے معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. ہاں میں تو 5 پڑھوں گا، باقی کچھ نہیں پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی نفل وفل نہ نہ نہ. اور گاؤں کے تو بولے اپنے سے نہیں ہوئے، اپنے سے نہیں ہوئے. اپنے کیا پڑھے؟ بولو نے کیا پڑھے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم صحابہ کو؟ دیکھو جنتی دیکھنا ہے، جنتی جا رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا وہ تو نہ بولا خالی فرض پڑھوں گا، نفل وفل نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا یہ نہیں، یہ جو وعدہ کر کے گیا قیامت تک میرا کوئی بھی امتی وعدہ کرے یہ جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو شریعت بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا ہے؟ اللہ کون سی جنت دے گا؟ جنت الفردوس. بولو کون سی جنت دے گا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ کہتا 5 وقت نمازی بن جا، تو نمازی بنتا رہے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا. تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں، نہیں سنا ہو تو نہ، نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ، ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ابھی ایک معمول، بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے، ارے بولو امامت کرواتے، ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی، اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی، اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا، اللہ اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے، وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے. اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے، جتنے مجمع میں ہوتے، وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے. آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا، اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا. اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے. بھائی ذکر کر رہے، قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں، پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے، آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی، کچھ باجے کی آواز آئی، کچھ ناچنے کی آواز آئی، کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا. تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے، اس میں ناچا بھی جا رہا ہے، اس میں گایا بھی جا رہا ہے، اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا، خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کے بھی حالات ہے، لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا، اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، باجے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے، وہ جو شمس الدین تھے نا، اپنے خادم تھے، اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر
ادھر آؤ, یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا, ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ ڈھول بجانا, یہ گانا گانا, یہ ناچنا, یہ حرام ہے. اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے, کہیں دور جا کر کرے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہاں نمازیں ہوتی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, یہاں تراویح ہوتی ہے, یہاں اعتکاف ہوتا ہے. یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے, ڈھول بجانا نہیں چاہیے, یہ شریعت میں حرام ہے. لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا, مسجد کے پاس, بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم, بولو خادم کا نام کیا, شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے, بولو شمس الدین وہاں گئے, اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں بولو, پھر ذکر میں لگ گئے. اللہ 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 اللہ, ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی, گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی, شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا. آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین, میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ نہ کرے, اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے. تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے. کہا حضرت, کہا ان کو کہا تو کہا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے. انہوں نے یہ جواب دیا, وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تمہارے پیر صاحب کو بولو, یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو, تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو, ارے بولو نا, اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے, کام میں اپنا کام کرتا ہوں. اب حضرت صابر پاک ہے نا, وہ شمس الدین کو کہتے, وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے, وہ پانی پینے کا مٹکا, اس کے اوپر ایک کٹورا. اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا, ٹیڑھا میڑا کٹورا پیالہ تھا. بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا, بیٹا وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ, اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے. بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے, وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی, وہ سیدھا رکھا ہوا ہے, اس کا منہ کھلا ہوا ہے. بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو. ارے بولو, پیالے کو ایسا, یعنی سیدھا تھا, وہ کٹورے کو الٹا کر دو. شمس الدین سوچنے لگے, باہر ڈھول بج رہے, باہر گانے بج رہے, اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے, وہ پیالے کو کیا کر دو. لیکن حضرت نے کہا, گئے اور کر دیا. اور پھر اللہ کا ذکر شروع, بولو پھر اللہ کا ذکر ہے شروع, پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ گانا بجانا ڈھول, اس کی آواز ختم ہو رہی ہے, اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے, اور وہ آواز بڑھتی جا رہی, اور ایک ہی آواز آتی ہے, حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کچل جائیں گے, ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے. اب اتنے رونے کی آواز, اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے, اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا, ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا. وہ جو لوگ گئے نا, وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر, اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے, بہت عجیب حال ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا, لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے, یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے. اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, سب چلا رہے, آپ سے معافی مانگ رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے اپنا کام کر لیا, اب وہ اپنا کام کرے. لیکن جو رونے کی آواز, بچوں کی آواز, اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا, سب سننا مانگرول والوں, برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا, باہر نہیں گئے, باہر نہیں گئے. وہ شمس الدین جو خادم تھا نا, ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا, آپ نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو واپس سیدھا کر دو, اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا, تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی.
حضرت آپ کا بہت شکریہ، ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے، ہم باجے بھی توڑیں گے، ہم گانا بھی بند کریں گے، ہم ناچنا بھی بند کریں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو باہر کے آکاش سارے پہاڑ غائب ہو گئے اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے، سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا۔ ظہر کا وقت تھا، جب پورا مجمع آیا ہے، حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا، مردوں کا الگ انتظام کیا، اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو، ظہر کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت و نوافل پڑھو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ۔ اب آپ سمجھنا، خیر انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا۔ بولو معاملہ، چلے گئے، بولو سب کے سب چلے گئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، چلے گئے، توبہ کر لی، 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی۔ اب سننا، جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، بولو کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ خادم، بولو خادم کا نام کیا، ساتھ میں بولو گے کیا نام، وہ آئے، دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسانے کے موڈ میں ہیں، قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے۔ اب وہ 16-17 سال کے جوان، کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے۔ تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے، کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے، تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے، میرے پاس کون سے دولت، کون سا مال، کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا۔ کون سا پیالہ، وہ ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ؟ تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا، اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے، اسی میں تو زندگی اور موت ہے۔ ہاں سیدھا رکھو تو زندگی ہے، الٹا کرو تو موت ہے۔ کہا حضرت ایک بار دے دو پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا، اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا، بول الٹا کروں۔ حضرت نے کہا او واقعہ اچھا، وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ، ہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے، ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے، لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی۔ کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے، سیدھی بات الٹا کروں۔ اب سننا برابر، حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا، کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے، وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے۔ ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو۔ خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو۔ ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی، ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں، وہ جوتے کا کمال نہیں اور وہ پیالے کا کمال نہیں، تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے، کمال جوتوں کا نہیں ہے، کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے، کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا، اتنا جمایا، اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے، انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے، کٹورے کا کمال، کپڑے کا کمال، جوتے کا کمال، کا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا دل میں جمع ہوا ہے، یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے، ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا۔ تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا، پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟
یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا، اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا. ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی مانگرول کا کروڑ پتی، ابجو پتی، لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے، میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے. کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے، دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات، رات دن، دن رات، ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے. اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے. اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. پورا مانگرول ساتھ میں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں کون؟ اللہ. بیچ میں کون؟ اللہ. اخیر میں کون؟ اب میں اسی کے اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی. ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ نہیں بلند آواز سے بولو ڈرنا چاہیے. کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ. بیچ میں کون ہے؟ اللہ. آخر میں کون ہے؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اچھا اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی، سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے ساتھ میں مجمع پڑے گا جن کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے؟ ماشاءاللہ سبھی بول رہے اللہ سے ڈرتے نا. تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں. اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے. اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آگے اللہ کیا فرماتے؟ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا. اور نمبر 2، اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر. اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر،
کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. نمبر 2 اللہ بہت برکت والی روزی دے گا. نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے. بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ختم کون کروائے گا؟ اللہ. یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک بولو کون پہنچائے گا. آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ اچھا مال بیچا جا رہا ہے، پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے، ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا. ارے حالات کے حالات آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں. اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا، اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، ایک ہی بات، کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا. تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے. ایسا جادوگر تو جادوگر، ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا. کہے گا مولانا وہ بہت نقصان ہو. میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا، میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا. کہتے نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں. آتی ہے مانگرول میں آواز آتی گھر میں، اور کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈراتا. کہتا ہے وہ ٹھاک 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 ایسی آواز آتی ہے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں، ہے کون؟ تو میرے کو کہتا مولانا او ماما. کون؟ تو پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ گھر میں کیا بولتا. میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی. ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے، اس کو پانی بھی پلا دے، ارے اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے. آپ مولانا کیسی بات کرتے ہو، ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنت. تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو بھانجا، تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا ہے؟ یا مانگرول میں جنت ونت تو نہیں نا کہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے. اور مولانا ایک عجیب و غریب معاملہ، آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیا وہ گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا. بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان. نمبر 2 پہ فرشتے اور نمبر 3 پہ جنات. تو اللہ تبارک بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر جنات ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا. ایک بار بولو نہ ڈرتے، اللہ سے ڈرتے. یہ جنات کی بات ہے، ایک بات سناؤ مولانا. کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کائے کا ٹینشن وینشن کائے کا ہوگا؟ کلمہ والا بولو لا الہ. وہ ایک آدمی تھا اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا، مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا. اب اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو، کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے. اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے، ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع، ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو سٹیج ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے، میں کہاں جا کر پیوں. اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے. کیا آئیڈیا ہے؟ قبرستان میں جا کے پینے.
کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا؟ آرام سے جا کے پی رہے. او مست مست گیا قبرستان میں گیا, اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا, اور جا کر اس نے اپنا لائٹر وائٹر کھولا اور سگریٹ وگریٹ نکالا, سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا. ایک دم مارا ہوگا, 2 دم مارا ہوگا, 3 دم مارا ہوگا. پیچھے سے آواز آئی, اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما. آپ لوگوں کا ماما, میرا نہیں بھائی. وہ جنات کی آواز تھی. وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں. اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز آئی, کیا کر رہا؟ اس نے یوں کر کے دیکھا, او اتنا لمبا چوڑا جنات. اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا, اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بن کر کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جنات پیچھے سے پوچھتا, کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ. جنات نے کہا, فاتحہ پڑھ رہا ہے. کس میں پڑھ رہا ہے؟ تو دیکھے ہی نہیں اس کی طرف, اتنے لمبے چوڑے کو کون دیکھے؟ وہ گھبرایا ہوا پورا کاپتا کاپتا کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. جنات نے کہا, کس میں فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا, میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے. میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پہ فاتحہ. تو جنات نے پیچھے سے زور سے ہاتھ مارا, ارے یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو کہا, تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. دیکھو سب ہنسے نا, ذرا اچھا لگا. مولانا ابراہیم یہ توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی, کیونکہ کب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ برابر جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا. وہ حضرت صابر پاک نے کہہ دیا نا, اعلان کر دیا کہ کٹورے کے اندر کوئی کمال. بولو نا, کپڑے میں کوئی کمال, ارے جوتے میں کوئی کمال. کمال ہے اس دل میں. بولو لا الہ. اور یہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا. بولو کیا بجھا سکتا؟ لا الہ الا اللہ. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں اللہ, بیچ میں, اخیر میں. یہ بار بار میں پوچھ رہا ہوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب ڈرتے اللہ سے, ہاں یا نہ؟ ڈرتے. تو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ہم ڈرتے ہیں تو یہاں 90%, مولانا ابراہیم میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 90% جوان ایسے جو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ. یعنی رات کو کس کا باپ کاروبار کرتا ہے؟ کیا کرتے موبائل پر؟ نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم موبائل پر رات کو کیا, رات کو 1 1 1:30 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ننگی عورت ہمارے موبائل پر ہے, آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں ہے, گانا گا رہی ہے, ناچ رہی ہے, ہم موبائل پر دیکھ رہے. 10 منٹ تک وہ دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے پاس کلپ بہت اچھی آئی ہے, تیرے کو بھیجوں. وہ نالائق کمبخت وہ بھی تیار ہے, کہتا ہاں بھیج دے. اس نے یہاں سے بٹن دبایا, یہ کلپ گئی وہاں پہ, یہ ننگی عورت ناچ رہی ہے. 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ تُو نے بہت اچھی کلپ بھیجا. میرے مانگرول والوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کلپ بھیجا, یا ہم نے آدھا کپڑا پہنی ہوئی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا, سچ بتانا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیجتے کسی کے اوپر؟ ارے بولو نا, بھیجتے کسی کے اوپر؟ اگر ہماری بہن ہوتی, اگر ہماری ماں ہوتی, ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی, آپ ایسا نہیں کرتے. لیکن کسی اور کی عورت کو دیکھا, دوسروں کو بھیجا, بدنام کیا, ذلیل کیا, اپنا ایمان کمزور کیا, اور پورا مجمع مانگرول والا بولتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو رات کو 1 بجے 2 بجے, ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا موبائل ناپاک ہے, ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے, ہمارا فیس بک ناپاک ہے, ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے, ہمارا موبائل پورا اوپر سے نیچے ناپاک ہے. کیونکہ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, سودی کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, کسی پر تہمت لگائی جاتی ہمارے موبائل میں, کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ میرے پیارو, اللہ کی قسم, آپ پورے مانگرول ویراول کا سروے کریں, اکثر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب, یہاں مانگرول کے بارے میں میرے کو زیادہ نہیں معلوم, لیکن رات کو 12 1 2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی.
کبھی ایپیسوڈ دیکھتا ہے, کبھی گیم کھیلتا ہے, کبھی پبجی کھیلتا ہے, کبھی لوڈو کھیلتا ہے, کبھی معلوم نہیں کتنے گندے 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 کام کرتا ہے. اب رات کو 2-3 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے, اس کا آئی پیڈ بند ہوتا ہے, اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. اب دیکھو یوں چارج میں رکھے گا اور چارج میں رکھ کے یوں کرے گا. ہاں اب بتاؤ رات کو 2-3 بجے سونے والا فجر کون پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یعنی ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, تو پبجی کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھنا بولو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ارے موبائل میں جھوٹ بولنا, الزام لگانا, تہمت لگانا, بلیک میل کرنا, طلاقیں دینا, اپنی ماں کو رسوا کرنا, اپنے ابا کو در سے در بھٹکانا, یہ اللہ کا ڈر ہے؟ پورا مجمع اتنا آرام سے مولانا ابراہیم صاحب بولا اللہ سے, یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا؟ اور پھر کیا کہتا, لاک ڈاؤن ہو گیا مولانا, میرا کاروبار ختم ہو گیا. ہاں کہتے چکن گنیا ہو گیا, ڈینگو آ گیا, آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی, نہ آوے تو بھی پریشانی. آج بارش آتی ہے, راستے خراب ہوتے, راستے رک جاتے, کہتا ہے پانی نہیں آوے, اللہ پانی نہ آوے, پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی, کب بارش آوے, مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا. لیکن کون یعنی میرے کو یہ بتاؤ نا, اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟ کرتے ہو ارادہ کرتے ہو؟ نہیں میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں, معلوم نہیں 2017 میں آیا, یہ 2021, آئندہ کون آتا کون, کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے, آج وہ ہمارے درمیان میں. آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا, میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے, وہ مرحوم ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے, کتنوں کے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے. اور آئندہ جب مانگرول آؤں, یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن میرے دوستو کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا. ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے, ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے. ارے ہماری شادیاں ہو گئی, ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے, وہ کہیں اور گیا ہوا ہے. ہم نے ماں کو دھوکہ دیا, باپ کو دھوکہ دیا, بیوی کو دھوکہ دیا. ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا, نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا. آج 2 سال ہو گئے, بتاؤ مانگرول والوں, 2 سال ہو گئے کوئی انڈیا والا, میں اور آپ, اللہ نے کسی کو پرمیشن دی کہ وہ اپنے آنکھ سے کعبہ کو دیکھ سکے. 2 سال سے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں. 2 سال سے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. 2 سال سے کسی کا پاؤں مدینے کی زمین پر گیا نہیں ہے. مکے کا دروازہ بند, مدینے کا دروازہ بند. لوگ کہتے اس نے کروایا, اس نے کروایا. میرے پیاروں, مکے کا دروازہ بند کرے اللہ کرے, مدینے کا دروازہ بند کرے اللہ کے رسول کرے. اور یہ سب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں. اس لیے میرے پیاروں, آپ برا نہ مانے, لیکن ہم بہت بگڑ گئے, بہت بگڑ گئے. ہمارے اندر کوئی حیا نہیں, ہمارے اندر کوئی شرم نہیں. چلو بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے, آپ پہلے وہ بات کو پھر طے کرو کہ پہلی بات پر جمیں گے لا الہ. کون تیار؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بول دے, بولو ساتھ میں بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تاکہ پھر ہم اس بات کے اوپر آئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ کاش اسی اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائے جو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. یہ کیسا کلمہ ہمارے پاس ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں, اللہ تیرے سے بہت ڈر لگتی ہے. اللہ میرے کاروبار میں برکت دینا, اللہ میری روزی میں برکت دینا. اور وہی اللہ کہے کہ میرا بندہ یہ کام کرنا
یہ کام نہیں کرنا, کرنے کا کام نہیں کرے گا, نہ کرنے کا کام. یہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر جھوٹ, ہماری زبان پر ماں بہن کی گالیاں, ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کا حق ہم نے دبا دیا, کتنوں کی زمینیں دبا دی, کتنوں کا وراثت میں ہم حق دینے کو تیار نہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے, اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے. یہ کون سا کلمہ میرے مانگرول والوں, مجھے سمجھاؤ نا, اتنا دور سے ہم آئے ہیں, یہ کون سا کلمہ, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اس لیے ایک باری, اور یہ ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے, بولو ہمارا, میں نے بولو نا ہمارا موبائل. تو کون کون آج سے موبائل سے توبہ کرنے کو تیار ہے بھائی؟ میں بہت جگہ پر جاتا ہوں, توبہ کرواتا ہوں موبائل کی, لیکن آپ گھبرانا نہیں. موبائل توڑنے کا, ارے بولو نا موبائل توڑنے کا, ساتھ میں بولو نا, نہیں موبائل توڑنے کا نہیں, موبائل پھوڑنے کا نہیں, موبائل کسی کو ہدیہ کرنے کا نہیں. آپ کا موبائل آپ کے پاس رہے گا اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا, لیکن یہی موبائل ہمارے لیے بہت بڑا کام کرے گا. بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے. اس میں آپ پکے ہو جاؤ گے. لا الہ. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک صحابی آئے, سننا, ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے, اللہ کے رسول دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا. اللہ کے رسول میں نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, زکات دوں, سب کرو. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا, میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں, میں سیدھے جنت میں جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے پاؤں سے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے مانگرول والوں, ہم کو یہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا, یہ موبائل جو ہے نا, موبائل, اس میں جتنی گندی چیزیں ہیں, جتنے گندے اس میں فارمیٹ ہے, جتنے گندے اس میں واٹس ایپ ہے, جتنے گندے اس میں فلمیں ہیں, ایک ایک بٹن دبا دو بھائی, اپنی انگلی سے ایک بٹن ایسا ڈیلیٹ کا دباؤ, سارا گندا فارمیٹ ختم ہو جائے. اب جب گندا فارمیٹ ختم ہو جائے, اب علماء کے بیان لاؤ, تقریریں لاؤ, قرآن پاک لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, بلکہ میرے ایجوکیٹڈ لوگوں ہسٹری لاؤ, جغرافی لاؤ, میتھمیٹکس لاؤ, میڈیکل لاؤ, سائنس لاؤ, بایولوجی لاؤ, لاجک لاؤ, جتنے علوم لاؤ. وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا, آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں مضبوط کلمہ ہوگا. بولو لا الہ. مولانا ابراہیم صاحب کئی جگہ پر یہ بیان میں نے کیا. دوسرے دن خبر آئی کہ ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزوں کا فارمیٹ ختم کر دیا, ہم نے اچھی چیزیں رکھی. میں پھر کہتا ہوں, موبائل بیچنا نہیں ہے, موبائل توڑنا نہیں ہے, موبائل کو برباد نہیں کرنا. یہ موبائل ایک کام کی چیز ہے, اس کو کام میں لو جو ہمارے پریزنٹ میں بھی کام آئے, ہمارے فیوچر میں بھی کام آئے, ہمارے نالج اور ایجوکیشن میں بھی کام آئے. اور کرو گے. اگر وہ صحابی ایک پاؤں سے گناہ دباتے تو دوسرا پاؤں کہاں جاتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ تو کون کون تیار ہے پھر ایک مرتبہ بولو جنت میں جانے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے گا, کرنے دھرنے والا کون اور کس سے ڈریں گے؟ یعنی پھر ایک مرتبہ بولو کس سے ڈریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ سے ڈریں گے تو اللہ جنت دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے, جنت ٹھکانہ ہوگا. اب پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال پوچھو آپ کو, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ میں نے ابھی میں جو بولا موبائل کے بارے میں ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ایک سوال آپ کو پوچھو, ہم سب پیچھے کا چھوڑ دیں, آج کا دن, آج کا دن, کیونکہ شاید کل کا بھول گئے ہوں گے. آج کا دن صبح میں 10 بجے سے لے کر ابھی رات کے 10 بجے تک 12 گھنٹے, بولو کتنے گھنٹے؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا استعمال کیا, کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ یعنی ساتھ میں جواب دیں گے, پڑھا ہم نے قرآن پاک؟ کیوں بھائی؟ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. ارے بولو نا, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. یہ جو مجمع بیٹھا مولانا ابراہیم صاحب اور سارے علماء سے میں کہوں گا, قسم کھا کر کہوں گا, یہ مجمع میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا اتنی دیر قرآن پڑھا.
میں صحیح کہتا ہوں، یہ مجمع میں 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ مولانا کہتے قرآن پڑھا، ارے زمانہ ہو گیا میں نے نہ قرآن پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، بلکہ پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ارے بولو، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ معاف کرنا، کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی فرماتے قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا۔ قرآن کو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہ کو معاف کرتا جائے گا۔ پورا مجمع بولے گا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ آج ہم مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھے، پورا مجمع بولے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ مال کی، اولاد کی، کاروبار کی، تو آ جاؤ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں، اتنا پیارا، ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولیں گے نا، ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ، ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان۔ ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان۔ ہفتے میں سب سے بہترین دن کون سا؟ بولو جمعہ کا دن۔ ہفتے میں سب سے بہترین رات کون سی؟ تو جمعہ کی رات۔ پورے سال میں بہترین رات ہے کون سی؟ تو زبان پر آئے گا، شب برات ہوگی، شب قدر ہوگی۔ اور میرے پیاروں، پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ تو زبان پر آئے گا، مکہ مکرمہ ہوگا، مدینہ منورہ ہوگا۔ بھائی صحیح نا؟ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی۔ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ قرآن۔ اور قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیتوں میں سب سے اونچی آیت اور جامع آیت ہے آیت الکرسی۔ جو آیت الکرسی کو پڑھے، سنو، جو آیت الکرسی کو پڑھے، جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، آبرو کی حفاظت ہوگی، اولاد کی حفاظت ہوگی، پورے محلے کی حفاظت ہوگی۔ لیکن آیت الکرسی بہت سارے بیٹھے، ہمارے گھر میں فریم بھی ہوگی، موبائل میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو یاد، ارے بولو یاد۔ یہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے، مانگرول والوں آج سن لو، آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بولو نا، آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ۔ ہاں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، وہ صحابی کا نام، آپ سننا، برابر سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابی ادھر آؤ، ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے، جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے۔ اے ابی بتاؤ، پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں، لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت، ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا، اللہ رسول کو معلوم۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے، ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، آؤ بھائی آؤ، اللہ تمہارا علم مبارک کرے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا دن گزر۔ اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ حافظوں کی محنت ہے۔ آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی 10 صورتیں صحیح ہوگی، ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی، استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی۔ لیکن ہمارے گھر کے بڑے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو دیکھو موبائل میں بزی رہتا ہے، قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست، کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے، بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کن کو بلائے؟ ہاں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ، کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो देखो वो गोदाम बनाया हमने, यानी वो जगह को हमने गोदाम बनाया है और वहां बहुत अनाज रखा हुआ है, बहुत अनाज, गेहूं भी रखा है, जौ भी रखा है, जो भी उस जमाने में अनाज था का पूरा गोदाम अनाज से भरा है। अबू हुरैरा तुमको एक काम करना है, रात को चौकीदारी करना है, कोई आवे नहीं। तो हजरत अबू, अच्छा हमारे यहाँ के जो गोदाम होते हैं ना, छत लगी होती है, हाँ, उसके ऊपर आपने देखा होगा दरवाजा होता है और ताला होता है, वो तो ऐसा खुल्लम खुल्ला था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी आप फिक्र मत करो, आप घर में आराम करो, मैं अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं अबू हुरैरा बिल्कुल एंट्री की जगह पर बैठता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, रात भर जागूंगा और चौकीदारी करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत, बोलो फिक्र करने की जरूरत। ऐसा ही हुआ, अल्लाह के रसूल पाक साथ में अपने घर गए। हजरत अबू हुरैरा किसकी हिफाजत कर रहे, बोलो, वो गोदाम की हिफाजत करे जिसमें अनाज रखा हुआ। हजरत अबू हुरैरा नमाज पढ़ रहे, कुरान पाक पढ़ रहे, अचानक आवाज आई कि कोई अंदर है, भाई गोदाम के अंदर कोई है। तो हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि जाने की जगह तो यही है, तो फिर होगा कौन। लेकिन हजरत अबू हुरैरा गए, अंदर गए तो सही में एक आदमी चोरी कर रहा है, बूढ़ा आदमी है, ठेला लेकर आया है और अनाज अपने ठेले में भर रहा है, अनाज अपने ठेले में भर रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बूढ़ा आदमी है। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा पीछे से कि चोरी करते हो, यहाँ हम खड़े चौकीदारी कर रहे, पूरी रात जाग रहे और तुम अंदर आके चोरी करते हो। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा मालूम, बहुत गरीब आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, मेरे बच्चे भी बूढ़े, हम लोग खाना नहीं खाए, कितने भूखे हैं, अगर थोड़ा बहुत लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, आज मैं छोड़ देता हूं, आज रात में छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा चोरी मत करना, कोई चोरी हमारी शरीयत में गवारा, बोलो नहीं, बर्दाश्त नहीं, आइंदा चोरी मत करना, आज मैं छोड़ देता हूं। तो उसने कहा भी कि हाँ मेरे को छोड़ दो, मैं आपको पहचानता हूं, आप अबू हुरैरा है, और एक काम करना, अल्लाह के रसूल को भी मत बताना, नहीं तो मैं मदीने में बहुत बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, जाओ चले जाओ। वो चले गए, बोलो वो बूढ़े आदमी चले गए, बूढ़े आदमी चले गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छा बयान लगा होगा। ऐसे ही कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयान के साथ, खुदा हाफिज।